الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. صدر محترم، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، آج میں اس محفل انور میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ کہنے کی کوشش کروں گا وہ ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ یوم آزادی بھارت میں ہر سال 15 اگست کو قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی دن ہر سال بھارت کا وزیر اعظم بھارتی پرچم لہراتا ہے اور ملک کو خطاب کرتا ہے۔ جگہ جگہ پرچم کشائی اور دیگر رسمی تقریبات کے ذریعے جشن آزادی کو منایا جاتا ہے۔ چپے چپے میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا گیت گایا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم ان لمحات کو کیسے بھلا سکتے ہیں جن میں ہندوستانی خون سے اس سرزمین کو لالازار کیا گیا تھا، جب یہاں کے چپے چپے پر اور کونے کونے پر انگریزوں کا تسلط تھا۔ باغ ہند کا کوئی غنچہ نہ مسکراتا تھا، نہ کوئی کلی اپنا سر اٹھا سکتی تھی۔ پوری فضا ظلم و تشدد سے لبریز تھی۔ ایسے نازک حالات میں مجاہدین وطن نے انگریزوں کے شکنجے سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ ان مجاہدین میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ حضرات گرامی، 1757 عیسوی میں انگریزوں کے قلعے پر چڑھائی کرنے والا نواب سراج الدولہ مسلمان تھے۔ 1731 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا کام کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مسلمان تھے۔ 1766 عیسوی سے 1799 عیسوی تک میسور میں انگریزوں کے خلاف ناک میں دم کرنے والے شیر میسور ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی مسلمان ہی تھے۔ 1802 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمان تھے۔ بالا کوٹ کی جنگ میں خون سے اس سرزمین کو لال کرنے والے مسلمان تھے۔ سامعین اکرام، پھر بھی بھارت کے اندر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس ہندوستان کو کیا دیا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ سوال نہ کر کے یہ سوال کرتے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا نہیں دیا، لیکن اگر تمہارا یہ سوال ہے تو جاؤ مالٹا کی تنگ و تاریک کوٹھریوں سے پوچھو، بالا کوٹ کے کھنڈرات سے پوچھو، انڈومان نکوبار جاؤ اور وہاں کے کالا پانی سے پوچھو، تو تمہیں یہ پتا چلے گا کہ 1857 عیسوی کی جنگ میں 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی، جن میں 5 لاکھ صرف علماء اکرام تھے۔ لیکن غداروں کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور انگریزوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ صرف دہلی میں ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے دہلی میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ اور کیسے بھلا سکتے ہیں 1864 عیسوی کی تاریخ، جس میں علماء صادق پور کو کالا پانی، پھانسی، شہر بدری، قتل اور قید خانہ کی سزائیں دی گئیں، اور اس میں انہیں 5 فٹ لمبے اور 4 فٹ چوڑے کمرے میں قید کیا جاتا تھا۔ 24 گھنٹے میں صرف ایک بار روٹی، جس میں 1 حصہ آٹا اور 3 حصہ بال اور مٹی ہوا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا تو اس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے۔ جب اس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا تو اس میں بعض ممتاز اہل علم اور اہل فکر مسلمان بھی شریک تھے۔ مسلمانوں کے خون سے لکھے گئے تاریخ کے کون سے پہلو کو اجاگر کروں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں اتنی کسی قوم نے نہیں دی۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کی کوتاہیاں بھی ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو اپنے اندر باقی رکھیں۔ اہل وطن سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھیں تاریخ گلشن کی، ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھیں تاریخ گلشن کی، کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آشیاں اپنا۔ میرے بھائیوں، ہندوستان
حاصل ہوئی ہے، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی تکلیفیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے مسلمانوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔